نے کہا کہ ہم تمہاری دعوت کو مسترد کرتے ہیں۔ ایک بولا کہ اور کوئی زمانے میں بندہ نہیں تھا جس کو نبوت ملتی، تجھے ملنی تھی۔ کسی نے کچھ کہا، تانے دیے، دل دکھایا حضور کا۔ آقا کریم نے فرمایا اس فعلتم ما فعلتم فاکتموا علیہ، تم نے جو مجھ سے کہا سو کہا، تم نے جو میرے ساتھ سلوک کیا وہ تمہاری مرضی، اتنا میرے سے وعدہ کرو کہ یہ بات کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں دعوت دین دینے کے لیے، تمہیں پیغام حق دینے کے لیے، اس کو پوشیدہ رکھو گے، مخفی رکھو گے، تاکہ مکے والے میرے دشمن ہیں، اور جب انہیں پتا چلا کہ طائف گئے ہیں تو وہ طائف والوں نے بھی دعوت قبول نہیں کی تو وہ تمسخر کریں گے، مجھے نشانہ تضحیک بنائیں گے، لہذا جو کہا سو کہا، اپنے اندر اس بات کو راز رکھو۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیوں راز رکھتے پھریں، انہوں نے افشا کیا، بلکہ اوباشوں کے ہاتھوں میں پتھر دیے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، محبوب کائنات، کہتی ہیں کہ ایک دن میں نے حضور سے پوچھا کہ آقا احد کے دن سے سخت دن بھی کبھی زندگی میں آپ پر آیا ہے؟ فرمایا ہاں عائشہ، جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تھے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا۔ حضور فرماتے ہیں جب میں طائف سے باہر نکلا تو ان کے گنڈے دو رویا کتاروں میں کھڑے تھے، ہاتھوں میں پتھر، اور میں درمیان سے گزرنے لگا تو وہ میرے پاؤں پہ پتھر مارتے، میں پاؤں اٹھا لیتا تو دوسرے پاؤں پہ پتھر مارتے، پھر میں شدت درد اور احساس کرب سے بیٹھ جاتا تو ان کے دو گنڈے آگے بڑھتے، مجھے کندھوں سے پکڑ کے اٹھاتے اور پھر مجھے پتھر مارتے۔ فرمایا اے عائشہ یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا جب تیری قوم نے طائف کے بازاروں میں مجھے پتھر مارے۔ آقا کریم علیہ السلام احد کے اندر جب حضور کے چچا شہید ہوئے، وہ دن بھی تاریخ اسلام کا دردناک دن ہے۔ آقا کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، اور بار بار پوچھتے تھے ما فعل امی، میرے چچا کی بات سناؤ۔ جب بتایا گیا حضور حضرت حمزہ شہید ہو گئے تو آقا کریم ان کی لاش پہ گئے، دیکھا کہ ان کا پیٹ چاک ہے، ان کی ناک کاٹ دی گئی ہے، ان کی زبان کاٹ دی گئی ہے، ان کا دل نکال لیا گیا ہے، ان کی آنکھوں میں نیزے چبھوئے گئے ہیں اور ان کے کان کاٹ لیے گئے ہیں۔ آقا کریم کی آنکھوں میں اشک تھے، اور آقا کریم ما فعل امی، میرے چچا کا کیا ہوا؟ آقا کریم اپنی زبان پہ یہ لفظ لا رہے تھے، اور پھر جب حضرت صفیہ آئیں اور ان کے پاس دو کفن کے ٹکڑے تھے، دو کفن کے کپڑے تھے، جب حضرت امیر حمزہ کو کفن دیا جانے لگا، کہا 7 انصاری کی لاش پڑی ہوئی ہے، کہا انہیں بھی کفن دو، میرا حمزہ 2 کپڑوں میں اور اسے 1 کپڑا بھی نصیب نہ ہو، محمد عدل کرنے آیا ہے، انصاف کرنے آیا ہے۔ اب جب کپڑے پھیلائے گئے تو 1 کپڑا لمبا تھا، 1 کپڑا چھوٹا تھا۔ عرض کی حضور یہ جو بڑا کپڑا ہے یہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیں اور چھوٹا انصاری کو دے دیں۔ کہا نہیں، میں انصاف کرنے آیا ہوں، قرعہ ڈال لو کس کے حصے میں کون سا کپڑا آتا ہے۔ اور جب قرعہ ڈالا گیا تو چھوٹا کپڑا حضرت امیر حمزہ کے حصے میں آیا اور بڑے کپڑے میں اس انصاری صحابی کو کفن دیا گیا۔ اب وہ کپڑا جب حضرت امیر حمزہ کا سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ آقا کریم فرمایا کپڑا سر کی طرف کر دو اور ازخر گھاس لے کر پاؤں کی طرف ڈال دو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام اس دن اتنے غم زدہ تھے کہ جب دوبارہ مدینے پہنچے تو حضور کو پکڑ کر خچر سے سواری سے اٹھا کر حضور کو جو ہے وہ نیچے رکھا گیا۔ سخت تکلیف میں تھے، دکھوں کی زندگی، طائف کے بازار، پھر مدینے کے اندر جب وہ ماحول آیا، خوبصورتیاں آ گئیں، روشنی آ گئیں، آسمان سے ہر دم نور اترنے لگا۔ وہ وقت گیا جب لوگ پتھر مارتے تھے، اب حکم ہو گیا خبردار میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہیں کرنی، خبردار تم نے میرے نبی سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو پہلے صدقہ لو، پھر فقیر ڈھونڈو، پھر خیرات کرو، پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ، تمہیں پتا چلے کہ کس چوکھٹ پہ آ رہے ہیں، کس در پہ آ رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام اس ماحول کے اندر گھر میں خوش ہیں، آنگن میں خوشیاں ہیں، پھول کھلے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور کے شہزادے حضور کی ران پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت امام حسین بھی دوڑتے دوڑتے آئے اور وہ بھی حضور کی ایک ران پہ بیٹھ گئے۔ حضور کبھی حسین کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے فرزند کو دیکھتے ہیں، کبھی حسین کو دیکھتے ہیں، کبھی حسین کے ماموں کو دیکھتے ہیں۔
حضرت ابراہیم اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو دیکھ کر اللہ کے محبوب خوش ہو رہے ہیں۔ فرشتہ نے اذن مانگا، آقا کریم نے اذن دیا۔ اس نے عرض کی حضور ان دو میں سے ایک کا اختیار ہے، ایک کو ایک کے بدلے میں قربانی دینا ہوگی۔ اب قربانیوں کی وہ حرم سے جو داستان چلی تھی وہ تسلسل ٹوٹنے نہیں پا رہا ہے، وہ تسلسل جاری ہے۔ حضور نے ایک نظر حضرت ابراہیم کو دیکھا اور پھر ایک نظر حضور نے حضرت امام حسین کو دیکھا، پھر حسین کو پکڑ کے سینے سے لگایا اور کہا میں اپنے اس بیٹے پہ اپنے اس بیٹے کو قربان کر رہا ہوں۔ چند دن کے بعد حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا۔ حضور کو جب خبر پہنچی، آقا کریم کی آنکھیں آنسو برسا رہی تھی۔ وَأَيْنَ رسول اللہ تدمعان، حضور کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے اور حضور اپنے بیٹے کے سرہانے بیٹھے، پیشانی پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹا آنکھیں رو رہی ہیں، دل غم زدہ ہے، لیکن زبان سے وہی کہوں گا جس سے رب راضی ہوگا۔ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، جو گریبان نوچتا ہے، منہ پہ تھپڑ مارتا ہے، سینہ کو بھی کرتا ہے، کہ ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آنکھوں کا غم اور دل کا غم رحمان کی طرف سے ہے، ہاتھوں کا غم اور زبان کا واویلا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ کہا بیٹا آنکھیں رو رہی ہیں، دل غم زدہ ہے، لیکن زبان سے وہی کہوں گا جس سے رب راضی ہوگا۔ اب امام حسین حضور کی گود میں کھیلتے ہیں، کبھی حضور اپنی زبان ان کے منہ میں دے رہے ہیں، کبھی حضور اس کو اپنے کندھوں پہ سوار کرا رہے ہیں۔ کسی صحابی نے کہا کتنی اچھی سواری ملی، کہا سواری دیکھ رہے ہو سوار بھی تو دیکھو۔ کبھی سجدے میں ہیں تو حسین پشت پہ آ کے سوار ہو جاتے ہیں، آقا سجدے کو طول دے رہے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات کافی بیت چکی تھی، میں حضور کے در پہ گیا۔ صحابہ حضور کے در پہ چوکھٹ پہ دستک نہیں دیا کرتے تھے، حضور کی چوکھٹ پہ لگ کے بیٹھ جاتے، آقا کریم اپنی مرضی سے آتے، صحابہ دکھڑا کہہ لیتے، کہانی کہہ لیتے، جو پوچھنا تھا پوچھ لیتے۔ لیکن اگر کبھی حالت ناگزیر ہوتی، کبھی ایمرجنسی حالات بنتے، تو صحابہ اپنی انگلیوں کے پوروں کے ساتھ حضور کے دروازے پہ دستک دیتے۔ کانت تکرہ ابواب النبی بالاظافر، اللہ اکبر۔ حضور تشریف لائے، حضور سے حاجت کہی۔ یہ 14ویں صدی کی مصیبت ہے کہ نبی سے مانگنا نہیں چاہیے، اگر نبی سے نہیں مانگنا تو کس سے مانگے؟ اور کون سی چوکھٹ ہے جس در پہ جھولی پھیلائیں؟ کون سا دوارہ ہے جہاں کشکول پھیلا کے کہیں کہ ہماری جھولی بھر دی جائے؟ اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا، ہر آسرا ذلیل کرتا ہے، نبی کا آسرا بندے کو سر بلند کر۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میری حاجت پوری ہو گئی، لیکن میں نے کیا ماجرا دیکھا۔ جب حضور گفتگو کر رہے ہیں، دوران گفتگو اللہ کے محبوب کمبل اوڑھ کے یوں ہی آ گئے تھے، حضور کے دائیں بائیں سے حرکت کا احساس ہوتا ہے، جس طرح اندر کوئی چیز ہے۔ میری حاجت پوری ہوئی تو مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا بندہ نواز یہ کیا ماجرا تھا؟ آپ کمبل اوڑھا ہوا ہے اور اندر سے کسی کی حرکت کا احساس ہے۔ فکشفہ، حضور نے کمبل کو کھول دیا۔ فائز الحسن والحسین علی وارکیہ، تو ایک پہلو سے امام حسن